ایک اعادہ کرتا ہوں ناموس نبی کی خاطر ہم ہر باطل سے ٹکرائیں گے، جو راہ میں ہماری آئے گا ہم اس کو مار گرائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے، بچے کھیل رہے ہیں، ان کے پاس ایک گیند سا بنا ہوا تھا جو کپڑے کا بناتے تھے، تو وہ ڈنڈے کے ساتھ اسے مار رہے تھے۔ وہ جب اسے مارا وہ ایک پادری کو جا کے لگا، اس پادری نے گیند چھپا لیا۔ بچے آئے کہنے لگے ہمارا گیند دے دو، کہنے لگے میرے پاس تو نہیں ہے۔ وہ پادری کہنے لگا، تو ایک بچہ ان میں سے بولا تجھے محمد کا واسطہ یہ گیند واپس کر دو۔ اس نے مذاق کر دیا، اس نے توہین کر دی میرے مصطفیٰ کی۔ بچے مصطفیٰ کے عاشق تھے، بچوں نے ڈنڈوں کے ساتھ اس کی پٹائی شروع کر دی، اس وقت تک مارتے رہے جب تک وہ مر نہ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان مبارک کی مبارک گھڑیاں اپنے فیوز و برکات کے ساتھ گزرتی جا رہی ہیں۔ فہم دین کورس کے 11ویں پروگرام کے اندر ہم آج شریک ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ آج ہمارا موضوع ہے تحفظ ناموس رسالت، ایک امتحان اور ایمان۔ تحفظ ناموس رسالت یہ فریضہ ہے جو ہم نے ادا کرنا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک فرماتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ پس وہ لوگ جو ایمان لائے نبی علیہ السلام پر اور نبی علیہ السلام کی عزت کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد کی اور اتباع کی اس نور کی جو نازل کیا گیا ان کے ساتھ، تو وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اس آیت میں اللہ پاک نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دوسرا حق بیان کیا ہے امت پر، وہ عزّرو ہے، تعظیم کرو بھی اور تعظیم کرواؤ، اور اگر معاذ اللہ کوئی تعظیم نہ کرے تو اس سے بدلہ لینا یہ بھی امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے۔ سامعین محترم، قرآن مجید فرقان حمید میں ایک مقام پر ایک آیت موجود ہے، اللہ پاک فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ۔ ایک ایسا واقعہ کہ غزوہ تبوک میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے، منافقین کا ایک گروہ آگے چل رہا تھا، کہنے لگا اس محبوب کو دیکھو، اس محمد کو دیکھو کہ یہ کہتے ہیں کہ میں شام کے محلات کو فتح کر لوں گا، تو ان کا یہ بات کرنے کا انداز مضحکہ خیز تھا، مذاق کا تھا۔ تو یہ بات اللہ پاک نے اپنے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے ذریعے بتا دی۔ میرے مصطفیٰ نے ان سے پوچھا، اسی کا ذکر قرآن میں موجود ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، کہ محبوب جب آپ ان سے سوال کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ تو اب قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک فرماتا ہے قل، اے محبوب فرما دو، کیا اللہ کی آیات اور اللہ کے رسول کے ساتھ تم مذاق کرتے ہو؟ تمہیں کس نے اختیار دیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق کرو؟ تمہارا عذر قبول نہیں ہوگا، ایمان لانے کے بعد تم کفر کرتے ہو، ظاہری کلمے پڑھتے ہو اور پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہو۔ میرے بھائیو، یہ بہت سینسٹیو مسئلہ ہے، عزت کرنی بھی ہے، عزت کروانی بھی ہے، آپ کی عزت کے ڈنکے بجانے بھی ہیں، اور اگر کوئی عزت نہ کرے تو اس کی گردن اٹھا کے اس بات کا اظہار بھی کرنا ہے ہم ناموس رسالت کے محافظ ہیں۔ میرے بھائیو، قرآن مجید میں سورہ فتح میں اللہ پاک فرماتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، عزت کرو مصطفیٰ کی، ان کی توقیر کرو۔ اور قرآن مجید میں ایک مقام پہ اللہ فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ اے محبوب ہر بعد میں آنے والی گھڑی پہلے گھڑی سے بہتر ہوگی، جو آپ کی بعد کی گھڑی ہوگی۔ معنی یہ بنتا ہے پہلے اگر 10 عزت کرتے ہیں اگلے لمحے میں 20 کریں گے، پہلے 20 کرتے ہیں اگلے لمحے میں 40 کریں گے،
پہلے 50 کرتے اگلے لمحے میں 100 کریں گے، اور یہ عزت کرنے کا سلسلہ بڑھتا ہی جائے گا۔ ناموس رسالت پر امت مصطفیٰ نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا، یہاں تک کہ حضرت امام مالک تو یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ صرف مدینہ شریف کی مٹی کے بارے میں کہے کہ مدینہ شریف کی مٹی اچھی نہیں ہے، تو آپ فرماتے ہیں اسے کوڑے مارے جائیں، اسے قید کیا جائے، بلکہ یہاں تک غصے میں آ کے فرماتے ہیں اس کی گردن کاٹ دی جائے کہ اس نے خاک مدینہ کے بارے میں یہ بات کہی۔ میرے بھائیو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے، بچے کھیل رہے ہیں، ان کے پاس ایک گیند سا بنا ہوا تھا جو کپڑے کا بناتے تھے، تو وہ ڈنڈے کے ساتھ اسے مار رہے تھے۔ وہ جب اسے مارا وہ ایک پادری کو جا کے لگا، اس پادری نے گیند چھپا لیا، بچے آئے کہنے لگے ہمارا گیند دے دو، کہنے لگے میرے پاس تو نہیں ہے، وہ پادری کہنے لگا۔ تو ایک بچہ ان میں سے بولا تجھے محمد کا واسطہ یہ گیند واپس کر دو، اس نے مذاق کر دیا، اس نے توہین کر دی میرے مصطفیٰ کی۔ بچے مصطفیٰ کے عاشق تھے، بچوں نے ڈنڈوں کے ساتھ اس کی پٹائی شروع کر دی، اس وقت تک مارتے رہے جب تک وہ مر نہ گیا۔ عیسائی اکٹھے ہو کے چلے گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کہ مسلمانوں کے بچے نے پادری کو مار دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خوش ہوئے، فرمایا الآن اعز الاسلام، آج کے دن اسلام غالب آ گیا کہ جب بچے اپنے نبی کی توہین کا بدلہ لے رہے ہیں۔ 57 اسلامی ممالک مل کے اگر مصطفیٰ کی توہین کا بدلہ نہیں لے رہے تو خدا کے بندو تم سے تو وہ بچے اچھے تھے جنہوں نے اپنے نبی کی عزت کا، وہ مقام اور مرتبے کا لحاظ کیا اور گستاخ کو واصل جہنم کر دیا۔ بہت مشہور واقعہ ہے، صلاح الدین ایوبی نے منت مانی تھی کہ اگر میں یہاں سے اٹھوں گا بیماری کی حالت سے تو میں گستاخ رسول کو سزا دوں گا، اس نے پھر سزا دی۔ ایک بہت مشہور واقعہ کہ ایک عیسائی پادری مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہا تھا تو ایک کتے نے حملہ کر دیا۔ وہاں پہ بیٹھے لوگوں نے کہا کہ یہ کتا اس لیے حملہ کر رہا ہے کہ تم مسلمانوں کے نبی کی توہین کر رہے ہو۔ کہتا نہیں ایسا نہیں ہو رہا۔ آخر کار پھر تاریخ گواہ ہے اس نے پھر مصطفیٰ کریم کی توہین کی تو وہ کتا آیا اور اس نے اس پادری کے گلے کو کاٹا اور اس وقت تک پکڑ کے رکھا جب تک وہ مر نہ گیا۔ یہ ہے تحفظ ناموس رسالت۔ رب چاہے تو جانوروں سے بھی اپنے نبی کی گستاخی کا بدلہ لے سکتا ہے۔ پھر میرے بھائیوں، معاذ اور معوذ نے ابو جہل کو قتل کرنے کا جو پلان بنایا تھا، کیوں بنایا تھا؟ صرف اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ابو جہل ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، ہم اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اور پھر چشم فلک نے دیکھا وہ شہزادے چھوٹے چھوٹے جنہوں نے گستاخ رسول کو مار کر مصطفیٰ کریم کو بھی راضی کر دیا، اپنے رب کو بھی راضی کر دیا۔ میرے بھائیوں، حسان بن عطیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کو بھیجا مشرکین کے ساتھ لڑنے کے لیے، جس میں حضرت عبداللہ بن رواح بھی تھے۔ مسلمانوں نے جب جا کے ان کا مقابلہ کیا، ان مشرکین کے سامنے کھڑے ہوئے، تو ان میں سے ایک مشرک نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ مسلمانوں میں سے ایک بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا انا فلان ابن فلان و امی فلانہ، میں فلاں ہوں، میرے باپ کا نام فلاں ہے اور میری امی کا نام یہ ہے، اگر گالی دینی ہے تو مجھے دے لو، میری امی کو دے لو، میرے باپ کو دے لو، میرے مصطفیٰ کو گالی نہ دو، اگر تم نے گالی دی میں تیری گردن اٹھا کے رکھ دوں گا۔ یہ امت کا مزاج تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں، تحفظ ناموس رسالت ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جس کو آج نبھانا سب کا فریضہ ہے، کسی ایک کا نہیں ہے۔ حکمرانوں تمہارا بھی ہے، علماء تمہارا بھی ہے۔ جہاں کہیں بھی کوئی بیٹھا ہے، کسی سیٹ پہ بیٹھا ہے، جس
طرح بھی کوئی کردار ادا کر سکتا ہے، اسے کرنا چاہیے۔ ناموس رسالت ایک ایسا فریضہ ہے جس کے لیے سب کچھ قربان بھی کرنا پڑے تو کر دینا چاہیے۔ آخر میں ایک اعادہ کرتا ہوں، ناموس نبی کی خاطر ہم ہر باطل سے ٹکرائیں گے، جو راہ میں ہماری آئے گا ہم اس کو مار گرائیں گے۔ یہ مسئلہ ہے جب ایمان کا، کیا خطرہ ہے پھر جسم و جاں کا، اس مسئلے کو جو چھیڑے گا پھر تاج اچھالے جائیں گے۔ کیا حاجت ہے ہمیں زندگی کی، پھر زندگی میں شرمندگی کی، سب وار کے پونجی زندگی کی، خود بدن پہ کفن سجائیں گے، محبوب کی عزت گھر مانگے۔ ہم سب کی جان بھی حاضر ہے، ایک جان نہیں ان پر تو لکھ وار بھی صدقے جائیں گے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔